تے سونے نبی دی شان بھی سنو تے ماہ مقدس دا مقام بھی سنو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق آل سنت زندہ باد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 25-26 منٹ پہ ہے، تقریباً 27 پہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز 6:15 بجے میں انشاءاللہ بیان کلوز کر دوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جاؤں تو میزبان سے اور کوشش کرتا ہوں مائک میں ہو جائے یہ بات، کیونکہ بعض کے ناراض ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ مولوی چھوڑتے نہیں ہیں. میں انشاءاللہ العزیز قرآن احادیث کی روشنی میں جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہیں اس کا شرعی جو ہے وہ حکم آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. میں حاضر محبت و پیار کے ساتھ باواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں فرمایا گا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننا چاہو تو گنتی ختم ہو جائے، نعمت ختم. لیکن 4 نعمتیں ایسی ہیں جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. صرف ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں زندگی گزار دیں تو یہ شکر ادا نہیں ہے کہ اس نے انسان بنایا. پھر دوسرا ہم پر احسان یہ فرمایا انسان بھی بنایا ہے اور صاحب ایمان بھی بنایا ہے. صاحب ایمان بھی بنایا ہے کیونکہ انسان ہو صاحب ایمان نہ ہو وہ درجہ انسانیت پر قائم نہیں رہتا. ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام بل هم اضل. تو چونکہ اتنا وقت نہیں ہے میں ہر ایک کا ترجمہ اور کھول کے عرض کروں. جو صاحب ایمان نہیں ہے قرآن فرماتا ہے وہ جانوروں کی طرح، فرمایا نہیں ان سے بھی بدتر ہے. تو پہلا انعام مجھ پر اور آپ پر جو ہوا کہ انسان بنایا، دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ صاحب ایمان بنایا. اور اگر اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا
دیتا, ابراہیم علیہ السلام کا بنا دیتا, لیکن کرم بنائے کرم یہ ہوا کہ آمنہ کے لال کو امتی بنایا, آمنہ کے لال کو امتی بنایا. انسان بنانا بھی بڑی نعمت ہے, صاحب ایمان بنانا اس سے بڑی نعمت ہے, لیکن مصطفیٰ کا غلام بنانا سب سے بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ, سب سے بڑی نعمت. اللہ ان تین نعمتوں میں سے ایک نعمت اور عطا فرمائی کہ اہل سنت بنایا ہے. یہ یاد رکھ لیں یہ بات. انسان کی کتنی عظمت ہے جانوروں کے مقابلے میں, پھر صاحب ایمان کی کتنی عظمت ہے کافروں کے مقابلے میں, پھر مصطفیٰ پر ایمان لانے والوں کی کتنی اہمیت ہے, اور پھر ان میں سے جو اہل سنت ہوئے. یہ یاد رکھ لیں, اہل سنت مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما کر بڑا انعام, اتنا بڑا انعام, اللہ اکبر. محبوب کی امت جو بنا دیا, فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی امت مرحومہ, میری امت عام امت نہیں ہے لوگوں, میری امت وہ ہے جس پر میرے رب کی خاص رحمت ہے. بولیے کیا ہے خاص رحمت. اچھا وہ خاص رحمت کیا ہے؟ اللہ اللہ فرمایا تدخل فی قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها. فرمایا لوگوں خاص رحمت میری امت پر خدا کی یہ ہے کہ جب قبروں میں جاتی ہے تو گناہ ساتھ لے کے جاتی ہے, لیکن جب گناہوں سے باہر آئے گی تو گناہ کا نام نشان نہیں ہوگا, خدا گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمرہ دراز. آئیے پوری حدیث پاک کا مطلب سمجھیے. میں انشاءاللہ العزیز آج کوشش کروں گا کہ چند روایات اور آیا کریمہ جو ہے آپ کے گوش گزار کر دوں. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی حضور, بندہ جب تک دنیا میں رہتا ہے نامہ اعمال کا سلسلہ ہے, لیکن جب ہم دنیا سے چلے گئے اب ہم کوئی عمل, بھیا بولتے کیوں نہیں, کوئی کرے بھی صحیح تو نامہ اعمال میں درج نہیں ہے, کیونکہ یہ دارالعمل یہ ہے, وہ آگے دارالجزا ہے, وہ دارالجزا ہے. تو عرض کی صحابہ کرام علیہ مردوان نے حضور یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ بندہ جب آپ کا امتی ہو گیا, جب قبر میں جاتا ہے گناہ اس کے ساتھ ہے, لیکن جب قبر میں باہر نکلے گا قبر سے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ حضور لیٹے لیٹے گناہ کیسے معاف ہو جاتا؟ نہ قبر میں نماز پڑھ سکے, نہ روزہ رکھ سکے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ کا سلسلہ ہے, حضور لیٹے لیٹے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے جانے والوں کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بعض تو نادان اس کو رسم کل خانی کہتے ہیں. رسم کل خانی, رسم کہہ کے وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ 1400 سال بعد آیا ہے. میں کہتا ہوں نادان, رسم وہ ہوتی ہے جو تو بنا یا میں بنا, جس کا حکم مصطفیٰ فرما دے, وہ رسم نہیں ہوتی, وہ عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. عمرہ دراز. کیا صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی حضور قبر میں لیٹے لیٹے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا باستغفار المؤمنین لهم, فرمایا صحابہ وہ قبر میں لیٹا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا, زکوٰۃ نہیں دے سکتا, تلاوت قرآن نہیں کر سکتا, ذکر و اذکار نہیں کر سکتا, تو کیا ہوا؟ لیکن اس کے پیچھے والے مسلمان اس کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم رسم کے لیے بیٹھے اور آئیں گے چلے جائیں گے، نہ نہ۔ حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب جنت میں ہوتا ہے اچانک اس کے نامہ اعمال میں ایک درجہ جنت کا بلند لکھ دیا جاتا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے، مولا انا لی ھذا، مولا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اچھا کوئی کہے کہ یہ پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ آئے پتہ چلتا کہ نہیں چلتا؟ اسی لوگ آ جائے کہتے ہیں یار بھی پتہ نہیں کس نے بھیج دیا۔ جب تیرا میرا نظام ایسا ہے تو جو خدا کا ہے ایک ذرہ بھی نہیں رہے گا، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بنداز کرتا ہے مولا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، بنداز کرتا ہے مولا میں آ چکا، جنت میں درجہ کیسے بلند ہوا؟ ارے قربان جائے ان خوش نصیبوں پر جو قبر میں چلے گئے لیکن اولاد ایسی چھوڑ کے چلے گئے جو ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب یہ دیا جائے گا، استغفر اللہ کا والا دکھ ٹھیک ہے، تو عمل کوئی نہیں کر سکتا تو کیا ہوا؟ آج تیری اولاد نے زمین پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، ہم نے جنت میں درجہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، ہم نے جنت میں درجہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، کس قدر عمل ہے یہ؟ اور حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث پاک، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، مشکات یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی عربی شرح ہے المرقات، اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ۔ جو حدیث پاک پڑھتے ہیں وہ ان کے نام سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ المرقات شرح مشکات میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ حدیث پاک نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ بیان کرنا واضح ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سادہ لوگ عربی پڑھی جائے تو کہتے ہیں حدیث پاک ہے یا قرآن ہے۔ جو حدیث تھی وہ حدیث کے نام سے بتاؤں گا، سنی سنی بولا کر دوں۔ سبحان اللہ، آپ کے بولنے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج روزہ نہیں تھا، یقین کر یہ جو حدیث ہوگی حدیث کے نام سے سناؤں گا۔ یہ حدیث پاک نہیں ہے بلکہ حدیث پاک کی ایک عربی شرح کی کتاب ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام حماد مکی رحمت اللہ علیہ قبرستان گئے، آپ فرماتے ہیں وَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَىٰ قَبْرٍ، میں نے جا کے قبر پر اپنا سر رکھ دیا، فَنِمْتُ، مجھے نیند آ گئی۔ ہمارے ہاں تو قبر کا ذکر کیا جائے تو نیند اڑ جاتی ہے، کیونکہ عمل جو ایسے ہیں۔ اور اللہ والوں کو دیکھیں، فرماتے ہیں قبر پر سر رکھا، نیند آ گئی، اور نیند آئی، فرمایا فَرَأَيْتُ أَهْلَ الْقُبُورِ حَلَقَةً حَلَقَةً، آپ فرماتے ہیں میں نے قبر والوں کو دیکھا کہ قبروں سے نکلے ہوئے ہیں اور حلقے بنا رکھے ہیں، قُلْتُ لَهُ مَقَامَتِ الْقِيَامَةِ۔ ملا علی قاری امام حماد مکی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ المرقات شرح مشکات میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، قبر پر سر رکھا، نیند آ گئی، میں نے قبر والوں کو دیکھا، قبر والے قبروں سے نکلے، حلقے بنا رکھے ہیں، گول دائرے بنا رکھے ہیں۔ میں نے کہا قبروں سے باہر آ گئے ہو، کیا قیامت آ گئی ہے؟ قالوا لا، کہنے لگے نہ قیامت نہیں آئی۔ سنی تو اپنے عقیدے پر ناز کر، اپنے عقیدے پہ ناز کر، اللہ نے تجھ پہ کتنا کرم فرمایا۔ اور جو ہمارے عقیدے پہ اعتراض کرتے ہیں، یہاں نہیں قبر میں پچھتاوا ضرور ہوگا۔ میرے گھر کے سامنے ایک بابا جی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری دوستی تھی اس سے، وہ جو یہ مرنے لگا نا، پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا یار میری اولاد تو وہ ہے جو مرنے کے بعد میرے لیے دعا بھی نہیں کرے گی، اور تم کتنے خوش نصیب ہو، سنی تو کتنا خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا یہ بڑکیاں ان کی یہی رہ جانی ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ ایسوں سے تعلق جوڑتے ہیں جو جنازے کے بعد بھی دعا نہ کرتے، لیکن الحمدللہ سنی ہے جو الحمدللہ نماز جنازہ میں بھی دعا،
بعض کہتے ہیں یہ نماز جنازہ میں ہوگی تو بعد میں کیوں؟ میں نے کہا تیرے میرے نبی نے کی ہے تو اب نہ کریں. بعضوں کو یہ حدیث نہیں ملتی. بھائی ایک آنکھ سے دیکھو گے تو آدھا نظر آئے گا, سبحان اللہ. ایک آنکھ سے دیکھو تو آدھا نظر آتا ہے, دونوں آنکھوں سے دیکھو. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ موجب الکبیر کی حدیث پاک, حضرت طیار جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریں گے برادر مکرم, آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا, 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھا, اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آقا علیہ السلام نے خود نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھا, اور نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو حیران ہوتا ہوں, پہلے تو ولیوں سے مانگنے سے روکتے تھے, اب تو اللہ سے نہ مانگو, جماعت کے بعد دعا ہی نہیں کرتے ہاتھ اٹھا کے. میں نے کہا اس حد تک گزر گئے خدا سے مانگنے سے بھی روکنے لگے. اللہ اکبر کبیر. موضوع نہیں ورنہ میں بتاؤں کہ حقیقت کیا. کیا بات. حدیث پاک میں وہ روایت سنا رہا تھا, حکایت, کیونکہ میں نے ابھی آیا کریمہ احسان بتانا ہے آپ لوگوں کو. احسان کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے پوچھا قیامت آ گئی, قبروں سے باہر آ گئے؟ کہنے نہیں. اب آگے جو جواب دیا وہ سننی, فخر کرتے اپنے عقیدے پر. تو فرمایا باہر کیوں آ گئے اور یہ حلقے کیوں بنا رکھے ہیں؟ کہنے لگے لیکن رجل من اخواننا, ہمارا ایک مسلمان بھائی یہ قبرستان کے قریب سے گزر گیا ہے. وقارا اندہا قل هو اللہ احد, جاتے جاتے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ گیا ہے. وجعل ثوابها لنا, اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قبرستان والوں کو دے گیا ہے. وَنَحْنُ نَقْتَسِمُ مُنْذُ الصَّلَاةِ, فرمایا 1 سال گزر گیا ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں, سال ختم ہو گیا ثواب سال ختم ہو گیا ہے, لیکن بولیے ثواب کتنی مرتبہ پڑی تھی؟ 1 مرتبہ. اور کتنوں کو؟ پورے قبرستان کو. اور یہاں تو الحمدللہ کتنے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھیں گے, اور مائی صاحبہ کو اصالہ ثواب کرنا ہے. میں نے کہا 1 پڑھ کے 1 پورے قبرستان کو کریں, سال بھر ختم نہ ہو, اور اتنے پڑھ کے اگر 1 کو کریں گے. نہیں اکبر بھائی اتنا کیوں سو؟ میں کہا تجھے کوئی بل آتا دینا خدا نے ہے, اتنا ثواب اگر تیرے میرے عمل کے مطابق وہ دے نا تو پھر جنت میں ہم کوئی نہیں جاتے. یہ یقین کر لیں. اب میں کیا امام بیضاوی رحمۃ اللہ تفسیر بیضاوی سے بتاؤں, ٹائم ہی اتنا کہ بس وہ بار بار دامن پکڑ لیتا ہے. ورنہ امام بیضاوی کی میں سنا تھا یہاں پر تفسیر بیضاوی سے. اگر ہم عمل پر جانا چاہیں تو عمل میں تو ہمیں جنت بھی نہیں ملتی, ایسے عمل بھی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں, کیونکہ یہ جو لے رکھی ہیں آنکھیں, اس کا کون دے گا شکرانہ؟ ہمارا مزدور جو ہے, ہمارا مزدور صبح آئے اور رات کام پورا بھی کر جائے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ رعایت کر دے. طے کرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی اس کو چکر لگوائیں گے کئی دن تک بیچارے. اور اگر صبح صبح آئے پیسے لے کے نکل جائے, اور یقین کریں کہ برا آدمی ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا وہ لے کے نکل گیا, کام نہ کرے برا, اور میں اور آپ لیے بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھتے. ہمارا کیا بنے گا؟ 1 سال. حدیث پاک سنیے, سیاستہ پیش کر رہا ہوں ترمذی شریف سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی مر بقبرین,
حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، سیاستہ پیش کر رہا ہوں، سیاستہ سے پیش کر رہا ہوں حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ ہم بھی جاتے ہیں قبرستان، لیکن ہمیں تو لگتا ہے سارے ایک جیسے ڈھیر ہیں، ایسے ہی لگتا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے نہیں پتا۔ آقا علیہ السلام جب گزرے، پہلے حدیث پاک سنیں پھر میں اس پہ انشاءاللہ العزیز اس پہ جو شرح میں نے نہیں، میری کیا اوقات ہے۔ لوگوں نے تو حدیث کے نام پر اتنا بے باک کر دیا ہے کہ چھولے ریڑھی چلانے، گدا ریڑھی چلانے والا بھی کہتا ہے حدیث میں اس کا مطلب یہ ہے۔ میں کہا منہ بند کر، ہمارا منصب ہی نہیں کہ ہم حدیث کی شرح بیان کر سکیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ بے باکی جو ہے، یہ ٹولہ بے باکی اتنی پیدا کر رہا ہے کہ غلط ترجمے اور غلط سند جو ہے وہ تشریح ہو رہی ہے۔ حالانکہ حدیث کا مطلب بیان کرنا کہ اس کا مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بس زبانیں بے لگام ہے، کوئی پوچھنے والا جو، لیکن مرنے کے بعد خبر ضرور لگے گی، مرنے کے بعد خبر ضرور لگے گی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، سیاستہ پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف سے صحیح حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا 2 قبروں سے، فرمایا فقال انہما يعذبان، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ عرض کی حضور کیا گناہ کرتے تھے؟ فرمایا یہ ادھر والا لا یستاکر من بولی، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا فرمایا ہذا یمشی بالنمیمہ، ادھر والا فرمایا یہ جب بھی چلتا پھرتا تھا چغل خوری کرتا تھا، لڑائیاں کروانا۔ وہ پتہ ہے تیرے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پتا تیری پیٹھ پیچھے ایسے ایسے کہتا ہے۔ پہلے تو یہ ٹھیکہ عورتوں کے پاس تھا، میں کہا کرتا ہوں آج کل مردوں کے پاس بھی۔ آج مسلمانوں کو لڑاؤ گے تو قبر میں پتہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ توڑنے والے نہ بنے، جوڑنے والے بنے، جوڑنے والے بنے۔ محبوب کی امت تو پہلے بڑی بکھری پڑی، پہلے بڑی بکھری پڑی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ فرمایا چغلخوری کرتا تھا اور یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کی دریائے رحمت جوش پہ آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے اللہ بڑی کھجوری لگی، کھجور کی ایک شاخ لی، 2 حصے کی، دونوں قبروں پر رکھ دی۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیوں؟ فرمایا جب تک تر رہیں گی تسبیح کریں گی قبر والوں کے عذاب میں کمی آتی رہے گی۔ قبر والوں کے عذاب میں کمی آتی رہے گی۔ آئیے حضور غزالی زمان راضی دورہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث پاک کی شرح کیا بیان فرمائی، میں آپ کے عاشقوں کے نظر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میری کیا اوقات ہے میں حدیث پہ بات کروں۔ حالانکہ الحمدللہ مجھے اس شعبے میں 23 سے 24 سال ہو گیا الحمدللہ، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ مسلک ایسا ہے اور ہمارے علماء اور ہمارے پیران عظام ایسے ہیں کہ انہوں نے فرمایا شریعت کی لگام زبان پہ رہے، بے باک نہیں بننا، بے باک نہیں بننا، اپنے مطلب بیان نہیں کرنا۔ اللہ کے ولی حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا وہ گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عجب معاملہ ہے، قبرستان تو ہم بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، قبر پر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ بعض جگہوں پہ قبر کھولی جائے تو قبر کے اندر سے ہڈیاں مل جاتی ہیں، باقی کفن نظر آ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہا میں اور آپ قبر کھولیں تب خبر نہ ہو، اور برابریاں ان کی جو اوپر کھڑے کھڑے بتا دیں، کھڑے کھڑے بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ بتانا کہ کیا ہو رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کو حال کا یعنی موجودہ کیا ہو رہا ہے اس کا علم غیب عطا فرمایا۔
فرمایا پھر ہم صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ عذاب ہو رہا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں ہو رہا۔ ہو رہا ہے، کیا بات، بہت خوب، سبحان فرمایا کہ ایک چغل خوری کرتا تھا۔ بتائیے جو چغل خور تھا وہ کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے پاس آ کے کرتا تھا؟ نہ جانے کہاں کرتا تھا۔ میں نے کہا کوئی کہیں چھپ کر بھی چغل خوری کرے محبوب وہ بھی سن لیں تو درود و سلام۔ فرمایا یہ چغل خوری کرتا تھا اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایسے ہی نہیں رہنے دیا، ٹہنیاں رکھ دی جب تک تر رہے گی۔ فرمایا عذاب میں کمی آتی رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ فرمایا جب تک تر رہے گی عذاب میں کمی آتی رہے گی۔ سیاستہ پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف پیش کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث پاک کے راوی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک تر رہے گی عذاب میں کمی آتی رہے گی۔ پتا چلتا ہے خدا نے مصطفیٰ کو جو ہوا تھا اس کا بھی غیب عطا فرمایا ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی غیب عطا فرمایا ہے، اور قیامت تک جب ہوگا اس کا بھی غیب عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اسی پر بس نہیں، یہ ہے عالم دنیا۔ اچھا اپنے اکبر بھائی ہم قبرستان جائیں کھول بھی لیں تو پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے پیارے بھائیو جب تک ہم یہاں ہیں یہ ہے عالم دنیا، اور قبر ہے عالم قبر، عالم برزخ۔ یہ عالم اور ہے وہ عالم، بولے بولے یہ عالم اور ہے، میں نے عقیدہ سمجھانا، یہ عالم اور ہے۔ محبوب اس وقت ہمارا تو عقیدہ کہ اب بھی وہ ہر عالم میں ہے، جان ہے ہر عالم کی، وہ ظاہری طور پر صرف سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں۔ محبوب اس وقت اس عالم میں تھے، اور قبر والے کس عالم میں تھے؟ عالم قبر میں، عالم برزخ میں، بولے بولے عالم۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم قبر والوں کی مدد فرما کر یہ بتایا میرے غلاموں قیامت تک کبھی پریشان نہ ہونا، یہ نہ سوچنا کہ ہم عالم قبر میں چلے گئے اور تم عالم دنیا میں ہو۔ جیسے ہم عالم دنیا میں رہ کر قبر والوں کی مدد فرماتے ہیں، ہم عالم قبر میں رہ کر دنیا والوں کی بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ یہ عالم کی تبدیلیاں تیرے میرے لیے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے، جو امام الانبیاء ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ آئیے دو شاخیں رکھیں، بولے بولے کیا؟ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، خاص طور پر بخاری شریف، ان بخاری شریف کی عربی شرح 25 جلدوں میں لکھی ہے۔ سنی بولا کر دوں، یہ نادان سمجھاتے ہیں کہ شاید یہ بریلوی، یہ کوئی انڈیا سے بریلی شریف سے چلا ہوا مسلک۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری 25 جلدوں میں عربی شرح جو ہے وہ لکھی بخاری شریف کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ٹہنیاں رکھی اور فرمایا تسبیح کریں قبر والے کو فائدہ ہو۔ قبر والے کو فائدہ ہو، تو فرمایا جب ٹہنیوں کی تسبیح قبر والے کو فائدہ دے سکتی ہے، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، جب ہم تلاوت قرآن کریں گے قبر والے کو فائدہ، قبر والے کو فائدہ کیوں نہ ہوگا؟ علامہ بدر الدین عینی رحمت۔ اسی لیے ہم پھول سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک تر رہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں، اور جب تک تسبیح کرتے ہیں قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا 6 منٹ میرے پاس رہ گیا۔ سب سے بڑا احسان عظیم اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب کا امتی بنایا۔ بولے محبوب کا وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے 12 سن رکھی ہے، لیکن ایک خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں، خاص نقطہ۔
آنکھ دی احسان نہیں، کان دی احسان، یہ پہلے سنی ہوئی باتیں، لیکن نقطہ خاص بتانا چاہتا ہوں۔ والدین بھی نعمت ہے، نیک اولاد بھی والدین کے لیے نعمت ہے، دولت بھی رزق حلال والی بولے بولے نعمت ہے، اچھا مخلص دوست بھی، اتنی نعمتیں خدا نے دی، احسان نہیں جتاتا، اور خود فرماتا لا تبطلوا اعمالکم بالمن، احسان جتا کر اپنے عمل برباد نہ کرو، ہمیں فرماتا ہے کہ دے کر نہیں جتانا، خود دے کر فرماتا ہے کہ میں نے تم پر احسان فرمایا ہے، اور ہر نعمت ہی خدا نے، والدین نعمت، اولاد نعمت، بھائی نعمت، مخلص دوست نعمت، گھر بار نعمت، دولت نعمت جو رزق حلال کے ذریعے آئی ہو، لیکن کسی پر احسان نہیں، ایک کمری والا دے کر احسان جتایا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات خدا کی نظر میں کچھ نہیں، اور ایک ذات مصطفیٰ خدا کی نظر میں سب کچھ ہے، اور وجہ یہ ہے میں مانتا ہوں والدین بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، بھائی بھی نعمت، لیکن جب تیری میری آنکھ بند ہوگی، والدین بھی ہوئے تو روتے رہ جائیں گے، اولاد بھی ہوئی تو روتی رہ جائے گی، بھائی بھی ہوئے تو آنسو بہائیں گے، دوست ہوئے تو میں مانتا ہوں کہ افسردہ ہوں گے، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ بڑے ہی پیار اور محبت سے غسل دیا جائے گا، یہ بھی میں مانتا ہوں بڑی محبت سے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے گا، میں مانتا ہوں تیرے میرے لیے دعائیں بخشش کے سلسلے ہوں گے، میں مانتا ہوں قبر میں بڑی محبت سے جو ہے وہ رکھا جائے گا، میں مانتا ہوں سلیب ہوگی، میں مانتا ہوں قبر بنا لینے کے بعد پانی چھڑکا جائے گا، پھول ہوں گے، فاتحہ خوانی ہوگی، یہ ساری نعمتیں ہوگی، کوئی شک نہیں ایک رات ایسی آنے والی ہے سبحان اللہ، یہ ساری نعمتیں چھوڑ کر پیچھے آ جائیں گی، لیکن کمرے والا ایسی نعمت ہے جو تیری قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے قبر میں آ جائے گا۔ فرمایا اس لیے صرف ایک نعمت پر احسان جتا رہا ہوں، ایک نعمت پر احسان جتا رہا ہوں، اور عجب معاملہ ہے، انتہائی قابل ہوا، عجب معاملہ ہے، جب مر کے مٹی ہونا ہے، مر کے پھر نہلایا کیوں جاتا ہے؟ قبر میں مٹی ہونا ہے تو نہلایا کیوں جاتا؟ اچھا جو ٹائم جی مجھے 3 منٹ ہے، میں وقت کا الحمدللہ پابند آدمی جی قابل ہوا، غسل کیوں دیا جاتا ہے جب مٹی میں ہی ڈالنا ہے تو غسل کیوں؟ اور غسل کا اتنا اہتمام کہ زندہ کے لیے بھی اتنا نہیں ہوتا، وہ لوٹے کو ہاتھ لگانا اسی کو جہاں بھی وضو ہے تیرا، لوٹے کو بھی ہاتھ لگانا تو وضو ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ اکبر کبیر، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بندہ مومن کو مٹی میں اتار آئے ہیں اس لیے غسل دیا جا رہا ہے، فرمایا نانا تم سب چھوڑ کر واپس آنے والے ہو، ان کو ان آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، اور میں اس لیے اس کو غسل دیا جائے کہ محبوب پر جب نظر پڑے تو پاکی کی حالت میں پڑے، بولیے پاکی کی وقت جو ہے میں موضوع بالکل اچانک سے ہی روک رہا ہوں، 1-2 منٹ رہ گیا۔ ماہ رمضان شریف، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں خبر لگ جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، فرمایا تمنا کرو کہ اور کوئی مہینہ نہ ہو، سارا سال ماہ رمضان ہی رہے، بولے سارا سال کیا رہے؟ ماہ رمضان رہے، اس کی ہر شب اللہ فرمایا جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا صرف تراویح کا لگائیں، کتنا؟ تراویح کا سنیے تو 20 پڑھتا ہے، تیری موج ہے، 15 کو ضرب دینا ذرا کہ 40 سجدوں سے 60,000 ہو گئے، بولے کتنے ہو گئے؟ اور جو تراویح نہیں پڑھتا روزانہ 60,000 روپیہ ڈالر نہیں نیکیوں کا نقصان کر کے سوتا ہے، اور 10,000 کا آتے جاتے میں کوئی موبائل چھین لے یا جیب کٹ جائے 10,000 گر جائے تو نیند نہیں آتی، اور میں کیا
موبائل دنیا چلا جائے تو نیند نہیں آتی، اور 60,000 نیکیوں کا روزانہ نقصان کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض تو ایسے ہیں، ایسے پیچھے پڑے ہیں لوگوں کے، وہ کہتے ہیں 8 ہی پڑھو، روزانہ 32,000 نیکیوں کا خسارہ۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور 20 پڑھتے ہیں۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کا ادب و احترام کریں گے۔ جی ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا، ٹائم پورا ہو چکا، تو روزے رکھیں گے انشاءاللہ، نمازیں پڑھیں گے، اللہ پاک یہ چند جملے قبول و منظور فرمائے۔ جی مسجد ماشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے ہے، اس کو وسیع بنائیں، مزید وسیع کریں۔ ہم سب نے جانا ہے، لیکن انشاءاللہ سجدہ گزار سجدہ کرتے رہیں گے، قبروں میں بھی انشاءاللہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، اور فرمایا کتنی، فرمایا چھوٹی سی ہو تب بھی یہی فضیلت ہے، چڑیا کے گھونسلے برابر بھی فرمایا جو بنا دے اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ کوشش فرمائیں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ یہ مسجد جو ساتھ والی ہے وہ کیا دیکھ لیں،